کچھ الارمنگ قسم کے سٹیٹس آپ کی نظر ہم پیش کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آبادی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. سمجھ تو آ گئی ہوگی جب آبادی کی بات ہوگی تو پاکستان تو بالکل ٹاپ پہ ہی ہوگا. تو پاکستان کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں آبادی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے جبکہ وسائل تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کے بیشتر مسائل کی جڑ خوفناک حد تک آبادی میں اضافہ ہے. کتنی بار ہم یہ بات کر چکے ہیں. آخری مردم شماری کے مطابق اس وقت ملک کی آبادی 24,14,90,000 ہو گئی ہے اور یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ایک اندازے کے مطابق اب یہ سن لیجئے ملک میں سالانہ 30 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. آبادی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو 2040 میں جو کہ اب اتنی دور کی بات نہیں لگتی ہے پاکستان کی آبادی 50 کروڑ کے لگ بھگ ہو جائے گی. مطلب آپ اندازہ کریں اس وقت آپ گرمی آپ کو لگ رہی ہے نا, گرمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب سردی ہوتی ہے تو سردی لگ رہی ہوتی ہے. یہی ملک ہے, یہی لوگ ہیں, مطلب یہی وسائل ہوں گے اور آبادی دیکھیں 50 ڈبل ہو جائے گی. دس از یہ ان اٹ سیلف ایک آئیڈیا بڑا خوفناک قسم کا ہے. اور اس کی کیا پلاننگ ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے ریسورسز بڑھانے ہیں کہ ہم اس آبادی کو کھانا بھی کھلا سکیں, ان کی ایجوکیشن سے تو کیا ہی کرنا ہے, کھانا ہی کھلا. اب تیزی سے بڑھتی بے ہنگم آبادی پاکستان کے لیے مسلسل مشکلات کا سبب بن رہی ہے. تعلیم کا فقدان ہے, خوراک کی کمی ہے, بے روزگاری ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, صحت کی سہولتیں تو آلموسٹ ہیں ہی نہیں. تو اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کے 40% بچوں کا قد عمر کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. مطلب یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں. 18% بچے جو ہیں غذائی قلت اور 29% بچے وزن کی کمی کا شکار ہیں. یہ آلریڈی ایشوز ہیں ہمارے. 2 کروڑ 62 لاکھ کے قریب بچے سکول سے باہر ہیں. زیبا ستار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاپولیشن کاؤنسل کی. زیبا صاحبہ یہ ہم فگرز کچھ جب ڈسکس کر رہے تھے اور 2040 تک کی اگر ہم بات کریں, آل دو ابھی بڑے ڈانٹنگ فگرز ہیں, وہاں تب تو 50 کروڑ تک آبادی کی بات پہنچ جائے گی. ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر ہم آلریڈی وہ لائن کراس کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ جی شکریہ ہما اور عبداللہ, اٹس نائس, تھینک یو فار برنگنگ می آن یور شو. اور آپ کی آبادی کا عالمی دن جو مناتے ہیں ہر سال, تھینک یو فار دیٹ. مگر میرے خیال سے تو یہ تو ہر روز ایک پروگرام ہونا چاہیے, اتنا اہم یہ ٹاپک ہے. اور آپ خود جو آپ نے انٹرو دیا اس میں آپ نے سب چیزیں کور کر لی. نمبرز تو ڈانٹنگ اور بھی ڈانٹنگ ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پہ جب پچھلا سینسس آیا تھا تو مردم شماری کے رزلٹس آئے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ بجائے کم ہونے کے ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ تو انٹرسینسل پاپولیشن گروتھ ریٹ تو اور بڑھ چکی ہے. تو میرے خیال سے نمبرز کے بجائے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ارد گرد کوالٹی آف لائف آپ خود دیکھ رہے ہیں, کوئی ہمیں ڈیٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. ارد گرد ہماری جو اثرات ہیں وہ اتنے یعنی برے سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب سمجھتے تھے کہ یہ عالمی دن میں جب بات کرتے تھے کہ اگر ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, انڈونیشیا سے, ایون نیپال سے جو اتنا غریب ملک ہے, تو کہ ہم 10 12 سال 15 سال پیچھے رہ گئے. اب تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم 20 25 سال پیچھے. اچھا اب میری بات سنیے گا زیبا صاحبہ, ظاہر ہے ہم کوئی قدغنے پابندیاں تو لگا نہیں سکتے, مطلب قانون سازی تو ہو نہیں سکتی کہ جی آپ جس طرح باقی کمیونسٹ ملکوں ہم اب انڈونیشیا سے ہی کمپیئر کرتے ہیں یا ہم بنگلہ دیش سے کمپیئر کرتے ہیں, بیکاز یو نو ظاہر ہے وی کین ریلیٹ ٹو دیم ایز ویل. انہوں نے کیسے قابو پایا, کیا ماڈل ہیں ان کے جو ہم فالو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں بہبود آبادی کے اشتہارات چل رہے ہیں, جی متوازن خاندان رکھیں, بچپن میں 2 بچے خوشحال گھرانہ ہوتا تھا, اب تو کہتے ہیں جی جتنے آپ کے وسائل ہیں اس حساب سے آپ فیملی پلان کریں. مطلب واٹ کین بی ڈن ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہاں ویسے ہی نوکریاں نہیں ہیں, پہلے 2 بچوں کو صحت کی سہولیات نہیں مل رہی. کل مجھے پتہ لگا آئی نو somebody ایز ان ہاؤس ہیلپ میں 7 بچے ہیں اس آدمی کے. 7 تو بڑے نارمل سے ہوتے ہیں. تو یہی سوال بھی ہے زیبا صاحبہ آپ سے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, مطلب کس چیز کی کمی ہے, کیوں نہیں ہم سمجھ رہے؟ جی میرے خیال سے آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ایجوکیشن پہ جو ہم نے بہت ہی کم اس پہ پروگریس کیا ہے. مگر ہم آبادی کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, مگر اگر ہم ایجوکیشن کی طرف دیکھیں تو ہم بہت اس میں بھی پیچھے رہ گئے. ایجوکیشن خود ہی پرٹیکولرلی اگر یونیورسل پرائمری ایجوکیشن جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل یعنی اس میں ہے آرٹیکل, تو
25A اگر ہم اب تک اپنی یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ہی کمپلیٹ کر پاتے سب بچوں کو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول پاپولیشن جو ہے ہمارا سب سے بڑی ہے اس کی تعداد پوری دنیا میں, اگر وہ میرے خیال سے بہت ہی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. مگر اف وی ہیڈ فوکسڈ آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ تو میرے خیال سے خود بخود یہ بہت سے مسائل آبادی کے بڑھنے کے خود ہی یعنی لوگ اپنے پلان کرنے لگتے ہیں فیملیز. تو ایک تو ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا ایک میں کہوں گی کہ اگین اینڈ اگین پولیٹیکل ول مجھے بہت کمزور لگتی ہے. کہنے میں تو بہت اسپیچز وغیرہ یہاں وہاں ہو جاتی مگر جو ایکشن ہوتا ہے نا جو کہ پولیٹیکل ول جو ٹاپ لیڈرشپ کچھ کہتی ہے. مگر اب ہمیں امید ہے کہ خاص طور پہ آپ نے ابھی پنجاب کا ذکر کیا کہ پنجاب کی بھی لیڈرشپ وی ہیو اے وومن چیف منسٹر. ہم بہت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک لیڈرشپ رول کریں. پنجاب آدھے سے زیادہ پاکستان کی آبادی ہے اور اگر ویمنز امپاورمنٹ اگر آپ دیکھیں اگر ہم صحیح طریقے سے چاہتے ہیں. چیف جسٹس کی سویرنگ ان آپ نے ابھی اناؤنس کی لاہور ہائی کورٹ کی اینڈ ونڈرفل تھنگز آر ہیپننگ. مگر جو وائڈ گیپ ہے ایک جو بہت اونچا طبقہ ہے ہم جیسے لوگ جو بہت خوش قسمتی سے اس جگہ میں پہنچ چکے ہیں کہ ہماری وائسز آر ہرڈ بٹ جو بہت ہی غریب طبقہ ہے بہت پیچھے رہ گیا. تو میرے خیال سے پاکستان میں ایک اور چیز جو ہے وہ انیکوالٹی بہت سٹارک ہو گئی ہے. You're very right. There is a great divide. There is a great hard lives اور haves and have-nots کا فرق بہت زیادہ ہے. بٹ اب کرنا کیا ہے ذرا یہ بتائیے. آپ نے ایجوکیشن کی بھی بات کر لی. اوبویسلی اوور نائٹ تو ایجوکیٹ بھی نہیں کر سکتے اور پھر ایجوکیشن از ون تھنگ. کسی کو سمجھانا اور احساس دلانا کہ تمہاری زندگی بہتر ہوگی اگر تمہارے ایک یا دو بچے ہی ہوں گے یہ بھی بڑا. اب آئی تھنک ہم اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. کیا ابھی بھی ہم کوئی سجیشنز پہ ریلائی کریں یا لٹرلی وی شوڈ ہیو بائی ناؤ سم لاز کہ وچ obviously sounds very complicated and stark. جس طرح عبداللہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کمیونسٹ کنٹریز میں بھی بائی لا ایک سے زیادہ بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سجیشنز آر ناٹ ورکنگ. اب تو ہم وہ اس قسم کی مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ بھی نہیں کرتے کہ بچے دو ہی اچھے ٹائپ. اب تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. جی ہما میرے خیال سے جو آپ ایڈورٹائزنگ کی بات کریں نا ہماری ایڈورٹائزنگ کتنی ایڈوانس ہوگی کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ لیں اس کو کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بیسکلی کنونس پیپل دیٹ وے والنٹیرلی. میں بالکل لاز کین بی فار چائلڈ میریج اگینسٹ چائلڈ میریج اور اگینسٹ ادر تھنگس وائلنس اگینسٹ ویمن. مگر میرا خیال سے لاز ٹو ہیو سرٹن اماؤنٹ آف چلڈرن از ریئلی انہرڈ آف. جو باقی ممالک ہیں بنگلہ دیش انڈونیشیا آپ نے ان کا نام دیا ایون ایران یہ والنٹری فیملی پلاننگ آپ اسٹیٹ کی صرف اور صرف رسپانسبلٹی ان کی ذمہ داری. انہوں نے کیا ماڈل اپنایا مطلب یہ بھی اشتہاروں پہ ریلائی کر رہے تھے پاپولیشن ڈے کے ارد گرد چل جائیں گے یا پھر ایک کانسٹنٹ ایفرٹ تھی جس طرح ہم پولیو کی کیمپینز کرتے ہیں. ہم کیا پاپولیشن کنٹرول کی بھی ہے. کنٹرول از ناٹ the right word. I don't know if it's the right word or not. آپ کو میں نے کہا تھا کنٹرول تو ہم کرنا ہی ہاں کنٹرول نہیں ہم پاپولیشن مینجمنٹ کے لیے بھی کیا کوئی پولیو کے پروگرام کا بنائیں جس میں لوگ گھر گھر گاؤں گاؤں جا کے کریں. یہ ہو گیا آلریڈی. آئی تھنک پولیو کے ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں دے ہیو کنونسڈ پیپل جو کہ جن کو فل یقین نہیں تھا کہ پولیو ایک یعنی ان کے بچوں کے مفاد میں ہے. تو اسی طرح سے میرے خیال سے ایک کیمپین کی بہت سخت ضرورت ہے جس میں ہم بتائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی ہاں یہ تو میری بہتری کے لیے ہے اور صرف اسٹیٹ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں. لاز کی طرف سے آئے گا تو اٹ ول لک لائک دا ورڈ کنٹرول انفارچونیٹلی وچ وی وانٹ ٹو موو اوے فرام. آئی ڈونٹ تھنک وہ بیک فائر کرے گا. مگر آئی تھنک عبداللہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیو کا جیسا ہے ویری کیئرفلی. اب علاقے تھے پاکستان میں جہاں وہ ڈراپس کو سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی خطرناک ہیں اور اس سے تو بلکہ اور یعنی اثرات ہوں گے. تو میرے خیال سے اس طرح کا ایک کیئرفلی کیمپین جو کہ سب کو کنونس میں بار بار میں آ کے کہوں گی یہ ایک دو اقدام یعنی ایسی چیزیں ہیں اسٹیپس جو اسٹیٹ کو لینے ہیں چاہے وہ آپ فیڈرل ہے یا پروونشل کہ ریسورسز کی طرف. اس میں ریسورسز آبادی کی اور صحت کی یہ فیملی پلاننگ سروسز کی طرف بہت ہی کم ہیں. یعنی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایٹ لیسٹ $2 پر کیپٹا ہونا چاہیے تو ہمارا 30 سینٹس یا ایسے کچھ ہے یعنی 200 روپے بھی نہیں ہم اسپینڈ کر رہے ہیں. ہماری جو کنزمپشن ہونے والی آنے والے دنوں میں ہماری
میں سو وہ تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ حال ہوگا کیا 5 years down the lane یا 10 years down the lane. Totally agreed with you. Thank you, شکریہ, بہت شکریہ آپ کا زیبا صاحبہ. That is all the time we have. کہ جہاں لاز ڈال دیے جائیں تو وہاں ویسے انسان وپھر جاتا ہے کہ جی ہم نہیں فالو کریں گے. However voluntarily بھی کرنا اس وقت لگتا ہے کہ کوئی اس بات کو سمجھ نہیں رہا. پولیو ابھی تک بڑی مشکلوں سے لوگ سمجھ رہے ہیں.